پیدائش. امام کا مطلب ہے پیشوا، مسلمانوں کا پیشوا، نماز پڑھانے والا. حیات کا مطلب ہے زندگی. اس کے بعد پیر و مرشد کا مطلب ہے رہنما، استاد. زائرین کا مطلب ہے زیارت کرنے والا. متعدد کا مطلب ہے کئی، بہت زیادہ. شروع کرتے ہیں سبق کو. میرے بچوں، بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام کیا تھا؟ سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا. بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ تھا. آپ کی ولادت ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیداں کسرہ میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی. یعنی بابا غلام شاہ بادشاہ کی ولادت کہاں پہ ہوئی تھی؟ ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیداں کسرہ میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی. کس سن میں؟ 1733 عیسوی میں ہوئی تھی. آپ کا خاندان انتہائی شریف اور دیندار تھا. یعنی ان کا خاندان کیسا تھا؟ انتہائی شریف اور دیندار تھا. آپ کے والد سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے. ان کے والد جو تھے ان کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد کا نام سید محمد ادریس، جو بہت بڑے روحانی بزرگ تھے. ان کی زیارت سیداں کے گاؤں میں واقع ہے. بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا. بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا. والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف، جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کی تربیت میں رکھا. والد صاحب نے آپ کو کہاں پہ رکھا؟ آپ کو سید عبداللطیف، جو امام تھے، امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کی تربیت میں رکھا، یعنی ان کی نگرانی میں رکھا. امام بری کی تربیت نے آپ کی روحانی کمالات کو جلا بخشی. اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا. بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے کیا کیا؟ سفر ہجرت شروع کیا. ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل گئے. راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شادرہ شریف پہنچے. یعنی کئی جگہ پر انہوں نے قیام کرنے کے بعد وہ 1767 عیسوی میں شادرہ شریف پہنچے. شادرہ شریف ریاست جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے شمال میں واقع ہے. شادرہ شریف کہاں ہے؟ شادرہ شریف ریاست جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے شمال میں واقع ہے. واقع ایک قصبہ ہے. سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 8700 فٹ ہے. 8700 فٹ ہے. ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے. 2 پختہ سڑکوں کو شادرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے. ایک سڑک پونچھ اور سرن کوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شادرہ شریف پہنچتی ہے. دوسری سڑک جموں سے رجوری اور رجوری سے تھانہ منڈی تک ہوتے ہوئے شادرہ شریف پہنچ جاتی ہے. جموں سے شادرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کی دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے. شمال میں ڈیرہ گلی، چمریٹر گلی اور نیزہ پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں. اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ رجوری میں داخل ہوئے تھے، جہاں کا ہر موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے. فطرت کی رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں. زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے. بچوں، زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے. پھر بچوں، زیارت کے آس پاس کتنی کنال اراضی ہے؟ یعنی کتنی زمین ہے؟ 250 کنال اراضی ہے.
ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں کو اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے۔ زیارت کے قرب و جوار میں زائرین کے لیے لنگر خانہ، مہمان خانہ اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ ابھی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ نے 1767 عیسوی تا 1808 عیسوی کا عرصہ شاہدرہ شریف میں عبادت اور ریاضت میں گزارا۔ آپ نے 1808 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا انتقال کب ہوا؟ 1808 عیسوی میں، تو یاد رکھنا ہے۔ آپ نے متعدد کرامتیں ظاہر کی۔ بلا امتیاز مذہب و ملت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دنور رجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، یعنی ان کے نام پر ایک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ کہاں پہ؟ دنور رجوری میں، جہاں جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سائنسی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم دی جا رہی ہے۔